نے قرآن نازل کیا تو حضور کے صحابہ نے پھر اللہ کے قرآن پر عمل کر کے دکھایا کہ قرآن پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے. یہ حضور کے صحابہ نے پھر عمل کر کے دکھایا. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے ماں باپ اس کی اولاد ہر چیز سے زیادہ میری محبت نہ آ جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ حضور کا فرمان جانتے تھے. ماں باپ ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر, ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے, ان کی تو شان ہی کچھ اور ہے. یہ حضور کے ننیالی خاندان میں سے تھے, حضور کی والدہ ماجدہ کے خاندان میں سے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. سنیے ذرا ان کا واقعہ سنیے. حضور کے غلام کیسے تھے, کس طرح انہوں نے حضور سے محبت کی, سب کچھ چھوڑ دیا, جان مال اولاد ماں باپ سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ننیالی خاندان میں سے تھے. اب پہلے ذرا ان کا واقعہ سنیں, پھر حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا اپنی ماں سے. اللہ نے آپ کو جناب والا اسلام کی دولت عطا فرمائی, آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. ایک ماں بڑی محبت کرتے تھے آپ اپنی ماں سے. حضور کا کلمہ پڑھا, ماں کھڑی ہو گئی, بیٹا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کا کلمہ چھوڑ دو, حضور کا دین چھوڑ دو. اب جناب والا اس دور میں ایسا تھا, علاقہ چھوٹا سا تھا, ایک گھر میں بات ہوتی پورے علاقے میں پھیل جاتی, پورے علاقے والوں کو خبر ہو گئی. ماں نے جناب والا ہڑتال کر لی, بھوک ہڑتال, کہ جب تک میرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. اب جناب والا پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص خود فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے مشورہ دیا یار کوئی درمیان کا حل نکالو. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں جو 3 دن گزر گئے, نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ انہوں نے کچھ پیا. شرط ان کی یہ تھی کہ اے سعد حضور کا کلمہ چھوڑ دے, میرے پاس آ جا, جب تک تو میرے پاس نہیں آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. خود فرماتے ہیں لوگوں نے تانے مجھے دیے کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں کو مار دو, دین کی خاطر ماں کو مار دو, دین یہ سکھاتا ہے. وہ حضور کے غلام تھے, حضور کے صحابہ تھے. سعد بن ابی وقاص کی والدہ 3 دن گزر گئے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. آپ کی ماں بے ہوش ہو گئی. انہیں آپ کی ماں کے چہرے پر پانی چھڑکا, ہوش میں آئی. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے. اپنی ماں سنیں عزیز, اپنی ماں سے کہا امی جان آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. ماں خوش ہونے لگی, لوگ بھی خوش ہونے لگے, شاید کوئی بات ہونے لگی ہے, مسئلہ حل ہونے لگا ہے. تو آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ اے اماں جان 9 مہینے آپ نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا, آپ نے مجھے پیدائش کے وقت, میری پیدائش کے وقت جو مشکلیں برداشت کیں, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے پہلا لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالا, بڑے احسان ہیں آپ کے مجھ پہ. لیکن اے ماں مکہ کے اندر کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں تیری اور میری بات نہ ہوئی ہو. اے ماں یہ بتا کہ تیری کتنی جانیں ہیں. ماں کا جواب یہی تھا کہ میرے پاس ایک جان ہے. تو سعد بن ابی وقاص آپ کی محبت پہ قربان جائیے. آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں تیرے پاس تو ایک جان ہے, اللہ تجھے 1000 جانیں دے, اور ایک ایک کر کے تو اپنی جان دیتی جا, تو مرتی جا. 1000 بار میں تجھے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں, اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا میں. تجھے 1000 بار مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں میں, اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اے جناب والا جب یہ بات کی تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. یہ بات کر کے آپ چلے گئے. لوگوں نے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا, جس نے جو مطلب لینا تھا وہ لے لیا. دیر کے بعد آپ کی ماں نے پھر کھانا شروع کر دیا. علاقے کی عورتیں آ گئیں, اے سعد کی ماں کھانا کیوں شروع کر دیا, تم نے تو ہڑتال کی ہوئی تھی. تو آپ کی ماں کہنے لگی, یہ محبت تھی نا, ماں کو بھی پتہ چل گیا. تو آپ کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, میں تو 2 آنسو بہاتی تھی وہ میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اب 3 دن اس نے مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ آ گیا ہے.
مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ جس راستے پر وہ چل پڑا ہے نا اس سے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ حضور کو حضرت سعد بن ابی وقاص پر بڑا فخر تھا۔ حضور کے ننیالی خاندان میں سے تھے۔ حضور فرماتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حضور کے پھر ماموں جان ہوئے، ننیالی خاندان میں سے ہوئے، حضور کی والدہ ماجدہ کے خاندان میں سے۔ حضور کو ان پر بڑا فخر تھا۔ حضور فرماتے تھے اگر سعد بن ابی وقاص جیسا کسی کا ماموں ہے نا تو وہ میرے سامنے لے آئے، ان جیسا اگر کسی کا ماموں ہے تو سامنے لے آئے۔ اتنا بڑا فخر ان پر فرماتے تھے۔ اور یہ آپ کی عظمت، یہ آپ کی شان ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا تیر آپ نے چلایا، اور جنگ احد کے اندر یہ بھی آپ کی عظمت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی، آپ کی عظمت ہے۔ جنگ احد کے اندر آپ نے مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر 1000 تیر چلائے تھے۔ حضور خود حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضور حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر دیتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص آگے کافروں پر برساتے۔ جناب والا حضور نے یہاں پر قانون بدل دیا۔ آج ہم قیامت تک جتنے بھی حضور سے محبت کرنے والے آئیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن جب حضرت سعد حضور آپ کو تیر دے رہے تھے اور آپ کافروں پر تیر چلا رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو حضور نے قانون بدلا۔ حضور نے فرمایا سعد کافروں پر تیر چلاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت آپ کو حضور سے، اور حضور کی عزت پر اتنا بڑا پہرہ دیا۔ فرمایا ماں تو ایک جان 1000 مرتبہ مر جا پھر بھی میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا انسانیت بھی کوئی چیز ہے، گستاخ ہے تو کیا ہوا، آپ نے اس کو گالی دے دی، آپ نے اس کو کتا کہہ دیا، آپ نے اس کو خنزیر کہہ دیا، وہ انسان ہے، گستاخی کر گئی تو کیا ہو گیا، انسان تو ہے نا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، بخاری کی حدیث، عبداللہ بن رواح اس کے راوی ہیں، یہ درباری شاعر ہیں۔ تو وہ کوئی جگہ ایسی ہوگی شور زدہ زمین ہوگی جس جگہ سے حضور کی سواری گزری، حضرت عبداللہ بن رواح بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کی سواری گزری نا تو عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین یہ بھی ساتھ تھا۔ تو جناب والا حضور کی سواری گزر رہی ہے تو اس نے اپنی ناک چڑھائی، توہین کر دی اور کہا کہ اللہ کی قسم، حضور کے مبارک خچر، حضور کی مبارک سواری کے بارے میں کہا، حضور کے بارے میں نہیں کہا، حضور کی سواری کے بارے میں کہا۔ میں واللہ لقد آذانی نتنو حماری کا، خدا کی قسم اے محمد آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دے دی ہے، آپ کی سواری کی بدبو نے مجھے تکلیف دے دی ہے۔ حضور کی توہین نہیں کی، سواری کے بارے میں کہا، صحابہ سے کہا کہ تمہارے نبی کی جو سواری ہے اس سے جو بدبو آ رہی ہے معاذ اللہ، اس سے مجھے تکلیف ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بکواس کی نا، اب یہاں بات بالکل واضح ہے، حضور کی ذات کی توہین نہیں ہے، حضور کی صفت کی توہین بھی نہیں ہے، حضور کی تعلیمات کی توہین بھی نہیں ہے، حضور کی شریعت کی توہین بھی نہیں ہے، کسی چیز کی توہین نہیں ہے۔ ایک سواری، ایک جانور، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جانور کو امام الانبیاء سے نسبت ہے، حضور اس پر سوار ہیں، نسبت اس جانور کو حضور سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح حضور کے درباری شاعر، اب یہ انہوں نے نہیں کہا، نعت نہیں شروع کر دی سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی۔ آج لوگوں کا یہی نظریہ ہے نا جی، ہمیں حضور سے محبت ہے، کوئی کچھ کہتے رہے ہمیں اس سے کیا ہے، ہم نے حضور کی شان بیان کرنی ہے۔ نہیں نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ اسلام کی پالیسی نہیں ہے کہ جو کوئی مرضی ہے وہ کہتے رہے ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، عبداللہ بن رواح نے کہا کہ نعت پڑھنے کے مقام اور ہوتے ہیں، نعت سنانے کے مقام اور ہوتے ہیں، یہ مقام حضور کی عزت اور ناموس پر پہرہ دینے کا ہے۔ سنیں جی یہ حدیث کے الفاظ، بخاری کی حدیث ہے، انسان بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواح کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا خدا کی قسم وہ بے وقوف اور جاہل، میرے نبی کی جو سواری ہے اس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام جلال الدین حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ فرمایا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ فرمایا کہ اے بدبخت،
حضور کی شان، حضور کی ذات تو بہت اونچی، حضور کی سواری کا مقام بھی بہت اونچا، حضور کی سواری کا جو پیشاب ہے نا اس کی جو خوشبو ہے وہ تجھ سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا تو کیا چیز ہے، تجھ سے زیادہ تو میرے نبی کی سواری کا جو پیشاب ہے اس کی زیادہ خوشبو ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ رسول نے تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ ہمیں درس دے کر گئے۔ فرمایا حضور کی سواری کا مقام تو اونچا ہے، اب اس کو حضور سے نسبت ہے، حضور اس پر سوار ہیں۔ فرمایا اس سواری کا جو مبارک پیشاب ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے، تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ ہمیں یہ عقیدہ دے کر گئے کہ جب بھی گستاخ رسول کی بات آئے تو نرم گوشہ نہیں رکھنا ہے، پھر اپنے آپ سے باہر ہو جانا ہے، پھر اپنی محبت، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہمیں صحابہ یہ عقیدہ دے کر گئے۔ آج ہمیں کوئی نیا دین نہ پڑھائے، کوئی ہمیں نئی شریعت نہ سکھائے، کوئی انسانیت کا درس نہ دے، کوئی ہمدردی کا درس نہ دے، ہمیں کوئی نیا دین نہ پڑھائے۔ بہت ہی سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرانس اس جیسے کئی کتے پیدا ہو جائیں، کوئی خنزیر کئی پیدا ہو جائیں، حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا حضور کے غلام ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تک دیتے رہیں گے۔ یہ دنیا اگر قائم ہے تو حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والے غلاموں کی وجہ سے قائم ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہماری عزت ہے یا کچھ ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس نیک مشن پر زندہ رکھے، اسی نیک مشن پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم زندہ رہیں تو حضور سے محبت کرتے ہوئے، موت آئے تو حضور سے محبت کرتے ہوئے۔ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، گستاخ رسول کی ایک سزا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا